بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، اسلام آباد کی ایک حساس عمارت میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق ایک اچانک کیا پرسرار ماحول پیدا ہوا، اس کی تفصیل پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور پھر آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری وزیراعظم ہاؤس میں آ کر کہاں غائب ہو گئی، اور اس کو غائب کرنے والا کون تھا، اور اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، اسے بھی پروگرام میں ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر نواز شریف کی فرار کی کہانی بھی راجہ صاحب لندن سے باہر آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور بڑی کوشش کی گئی کہ نواز شریف کی اس روانگی کو چھپایا جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی گئی، لیکن نواز شریف صاحب اب برطانیہ میں نہیں ہیں، اور یہ اپنی بیٹی اور فیملی کے دیگر جو ان کے ممبران ہیں ان کے ہمراہ اس وقت یورپ کے ٹور کے اوپر ہیں۔ اور یہ خبر رائے صاحب بہت کوشش کی کچھ لوگوں نے چھپانے کی، لیکن یہ خبر باہر نکلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ باہر نکلی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں رائے صاحب کہ نواز شریف صاحب پچھلے 3 برسوں سے برطانیہ میں علاج کروانے آئے تھے، یعنی وہ ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا جس سے دوائی لینے کے لیے آئے تھے، اور دوائی بھی انہیں نہیں ملی۔ 2.5 ماہ پاکستان کے میڈیا کو ہسپتالوں کے انہوں نے دورے کروائے، بڑے بڑے مہنگے مہنگے ڈاکٹر سے ملاقاتیں ہوئی، مشکل نام جو ہیں ان کی بیماری کے حوالے سے ہم نے پہلی بار سنے، پیٹ سکین، شریان دماغ کی خون جو ہے مہیا نہیں کر پا رہی، اور شاید امریکہ لے کر جائیں گے، اور ان کی سرجری جو ہے وہ یورپ میں ہوگی، امریکہ میں ہو سکتی ہے، برطانیہ میں ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ لیکن اب سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک پلاننگ کے تحت برطانیہ میں موجود تھے، سمجھ تو بہت دیر سے آئی ہوئی تھی، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں رہی اس بات کو چھپانے کی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس۔ اور رائے صاحب خبریں یہ ہیں کہ 10 روز تک یورپ میں رہیں گے، یورپ کی یاترا کے بعد دوبارہ برطانیہ واپس آئیں گے، اور پھر برطانیہ آ کر امریکہ جائیں گے، امریکہ سے پھر برطانیہ واپس آئیں گے، اور پھر پاکستان کے لیے اپنی پرواز جو بھریں گے۔ تو اس قسم کی رائے صاحب برطانیہ سے خبریں ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ لیکن پہلے یہ بتائیں حاکم صاحب کہ میاں نواز شریف کو اچانک یورپ جانے کی ضرورت، برطانیہ سے یورپ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیں، دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ٹرپ ان کا پہلے سے پلان تھا، یا تسنیم حیدر کے جو انکشافات ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میری میاں نواز شریف سے 3 ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں میاں نواز شریف نے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف صاحب کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو کیا ان انکشافات کے بعد یہ ٹرپ پلان کیا گیا؟ اور تیسری بات یہ بتائیں ہمیں کہ اب تسنیم حیدر نے جو انکشافات کیے تھے تو کیا قانونی کارروائی آگے بڑھی ہے، اور نون لیگ کا کیا موقف وہاں سے سامنے آیا ہے؟ رائے صاحب یہ جو پلان کیا گیا ہے نا، اگر ہمارے پاس جو یہاں پہ لندن کی خبر ہے، دیکھیں آپ نے یورپ جانا ہو نا تو ایک دم سے یہ ویزا نہیں لگتا، آپ کو ویزا لگوانا پڑتا ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے حلقوں میں پہلے سے یہ بازگشت موجود تھی۔ یہ صاحب جن کا نام تسنیم حیدر ہے، یہ خود منظر عام پہ نہیں آئے تھے، لیکن یہ بات ضرور ہو رہی تھی کہ کوئی شخص ایسا نون لیگ سے جس کا تعلق ہے وہ بہت جلد ایک پریس کانفرنس کرے گا اور بہت بڑے بڑے انکشافات کرنے جا رہا ہے۔ یہ خبر پہنچا دی گئی تھی، نون لیگ کے پاس یہ خبر موجود تھی، نواز شریف کے قریبی جو ساتھی ان کے لندن کی قیادت ہے ان کو یہ معلوم تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق یہ کوشش بھی کی گئی کہ اس پریس کانفرنس کو روکا جائے۔ لیکن آپ کو اور ہمارے سننے والوں کے لیے، جو بیرسٹر صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو وکیل تھے ان کے، وہ پہلے ہی یہاں کی پولیس کے پاس جا کے درخواست دے آئے تھے، انہوں نے ٹائم لیا تھا، تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، تو خبر کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھی کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ سوال بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا کہ یہاں پر تسنیم حیدر کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ کمرہ، یعنی جو اسٹینڈ اپ ہاؤس ہے، حسن نواز کا دفتر ہے، وہاں پر اسے بلایا گیا، اس کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے، اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، اس کی شہرت کیا ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے، اور کس طرح حملہ کہاں پہ کروایا جائے گا، فیسیلیٹیٹ کون کرے گا، یہ ساری پلاننگ جو سامنے آئی۔ اس کے فوری بعد ایک خبر آئی اور اس کو خاموشی سے
رکھا گیا, چھپانے کی کوشش کی گئی کہ نواز شریف صاحب اب برطانیہ میں موجود نہیں ہے اور وہ برطانیہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو رائے صاحب اس کا ایک امپیکٹ تو ہے, کوئی جو حقیقت ہے اسے جھٹلانے کی کوشش کرے یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کا ایک امپیکٹ یہ ضرور ہے کہ برطانیہ کی پولیس جب انویسٹیگیشن کرے گی تو پھر یقیناً سوال کیا جائے گا ان تمام لوگوں سے جن کا نام اس درخواست میں دیا گیا. اور اب تسنیم حیدر کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ روز کے اندر نواز شریف اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہے, پولیس کی طرف سے کس قسم کی پیش رفت کی گئی ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا پاکستان کی طرح کہ یہاں پر درخواست کی اور جو انچارج ہوتا ہے وہ کسی اپنے تفتیشی کو مارک کرتا ہے اور پھر وہ بندوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی تگڑا ہو جیسا نواز شریف ہیں تو پھر اٹھایا نہیں جاتا, گھر پہ ہی تفتیش ہو جاتی ہے. ہم نے جوکھیو قتل کیس کے اندر یہ دیکھا کہ تفتیش کس طرح ہوئی, لیکن برطانیہ کی پولیس جو ہے پروسیکیوشن اپنا کام پورا کرے گی. پروسیکیوشن کے سامنے کیا چیزیں رکھنی ہیں, کیا اتنا مواد موجود ہے کہ اسے عدالت میں جا کر جو ہے ڈیفینڈ کیا جا سکے. لیکن تسنیم حیدر کی طرف سے یہ ضرور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت جلدی گرفتار ہوں گے. تو یہ ایک لنک اور ان کا یہاں سے جانا یقیناً ایک بڑا کوسچن مارک اس کے اوپر ضرور ہے. اور نون لیگ تو یہ کہہ رہی تھی کہ تسنیم حیدر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے کبھی بھی کوئی عہدیدار نہیں رہے. لیکن ہاشمی صاحب اب تو ہم نے کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں, کچھ تصاویر دیکھی ہیں جن میں یہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ ایسی فوٹیجز بھی دیکھی ہیں جن میں میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ہاتھ ملا رہے ہیں, کچھ ایسی فوٹیجز بھی دیکھی ہیں جہاں پر یہ نون لیگ کے جو پروٹیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, ان احتجاج کے جو مختلف ریلیز وغیرہ ہوئی اس میں بھی یہ شریک نظر آتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما تھے, مسلم لیگ نون کے ترجمان تھے, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا آنا جانا حسن نواز کا جو سیاسی دفتر ہے جو لندن میں نون لیگ کا سیاسی سیکرٹیریٹ بنا ہوا ہے وہاں ان کا آنا جانا بھی تھا, اور میاں نواز شریف براہ راست ان کو جانتے بھی تھے, کیونکہ ایک دو تصویریں ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ افراد جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہر وقت لندن میں موجود ہوتے ہیں, جو میاں نواز شریف کی گاڑی کا دروازہ بھی کھولتے ہیں, تو ان افراد کے ساتھ بھی میاں نواز شریف کی موجودگی میں تسنیم حیدر کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنیکشن تو ڈیولپ ہو گیا کہ تسنیم حیدر کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا اور میاں نواز شریف تک تسنیم حیدر کی ایکسیس تھی. دیکھیں یہ ناصر بٹ صاحب کے حوالے سے نا ایک انٹرویو کل ہم نے جو کیا اس میں تسنیم حیدر بہت ہی کانفیڈنٹ نظر آئے, اور میں نے ان سے بار بار یہ سوال بھی کیا کہ آپ کا کیا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے خود ان کو وائس پریزیڈنٹ بنایا, میں خود ان کو لے کر گیا, میرے سامنے بٹھا دیں, بلکہ میں نے یہاں تک یہ آفر کی ہے کہ ہم ان دونوں صاحبان کو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں, نون لیگ کی قیادت کو بھی بٹھا دیتے ہیں اور ان کا ایک مناظرہ کرا لیتے ہیں, اور ان کے جوابات, ان کے سوالات جو ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. لیکن رائے صاحب یہ معاملہ صرف مناظرے کا نہیں ہے, یہاں پر سیریس ایلیگیشنز ہیں. آپ جن تصویروں کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے ری ٹویٹس کیے ہیں. مثال کے طور پر نواز شریف صاحب ایک سلام لے رہے ہیں اور تسنیم حیدر جو ہے جھک کر جو ہے وہ سلام لیتے ہوئے, اور وہ تصویر بڑی, اور اس کو انہوں نے کہا کہ عید کا موقع ہے, لوگ موجود تھے, میاں صاحب نے کہا کہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں آپ ان کو اندر بھی بلا لیں, اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں, اور پھر یہ اس کا سیاق و سباق ہے. لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر تسنیم حیدر چل کر آگے جاتے ہیں, لیفٹ رائٹ پہ ناصر بٹ صاحب موجود ہیں, اور یہ گزر جاتے ہیں. تو ناصر بٹ صاحب کے جو باڈی کے جیسچرز ہیں اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ دوسرے کو بہت دیر سے جانتے ہیں, اور جس سے انہوں نے کہا تسنیم حیدر نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں, میرا گھر میں بھی آنا جانا, میرے بہت ہی قریب رہتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر ایک جو اہم نقطہ یہاں پر اٹھایا گیا, اور مجھے آج نون لیگ کے کچھ لوگوں نے فون کر کے یہ کہا کہ نہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں نے پھر ان کو وہ وقت یاد کروایا ہارلے اسٹریٹ کلینک کا جہاں پر تسنیم حیدر صاحب جو ہیں وہ موجود بھی ہیں متعدد دفعہ. اور میں آپ کو رائے صاحب ایک بات یہ بھی بتا دوں, ناصر بٹ صاحب ہارلے اسٹریٹ کلینک کے باہر بھی اسی طرح کھڑے ہوتے تھے جس طرح تسنیم حیدر صاحب کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو بعد میں ویڈیو سکینڈل اور سب کچھ ہوا تو پھر ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ آگے پہنچ گئے, اور اس حوالے سے ایک دفعہ کسی صحافی نے نواز شریف صاحب سے سوال بھی کیا تھا کہ جناب ان لوگوں کو ان کا اصل مقام نہیں ملا, تو ڈار صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ کسی کو کیا مقام ملے گا کہ ایک رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو بیچ میں نواز شریف صاحب تھے, تو یہ مقام ان کو بعد میں ملا, ان کو مقام مل گیا
اور یہ صاحب جو ہیں تسنیم حیدر صاحب سڑک پہ کھڑے رہ گئے, اور پھر تسنیم حیدر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میری گاڑی کے اندر میں ایک بار مریم نواز صاحبہ کو لے کر ہارلے اسٹریٹ کلینک لے کر آیا, کلثوم نواز صاحبہ جب بیمار تھی اس وقت کی یہ بات ہے. تو یہ تصویریں دونوں طرف سے آ رہی ہیں. ایسی تصویریں بھی موجود ہیں جہاں پر بڑے بے تکلف ہو کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف. تو یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کا تعلق نہیں ہے. اور پھر تسنیم حیدر نے یہ بھی کہا کہ جب گل صاحب دبئی میں موجود تھے, اعجاز گل صاحب غالباً, یہ ان کا دعویٰ ہے کہ تو یہاں پر لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی, پارٹی ورکرز کو. رائے صاحب, برطانیہ میں اکٹھے کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ قیمے والے نانوں کے اوپر یا کسی نے حکم جاری کیا تو سب لوگ آ جائیں گے. لوگوں کو اپنے کام چھوڑ کر آنا پڑتا ہے. تو یہ فون کرتے تھے 20 بندے لے کر آؤ, 40 بندے لے کر آؤ, تو کہتے ہیں کہ میں بندے لے کر جاتا تھا. اب یہ وہ دعوے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو کوئی یہ اب اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تسنیم حیدر کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ترجمان نہ ہو, عہدیدار نہ ہو, پارٹی ورکر ہیں, لیکن یہ بالکل ان کو ایکسیس تھا. اور جو فوٹیجز موجود ہیں, جو تصویریں موجود ہیں, کوئی اس چیز کو ڈینائی کسی صورت بھی نہیں کر سکتا. ناصر بٹ نے آج جو برطانیہ کی پولیس اسٹیشن میں جا کر تسنیم حیدر کے خلاف جو ہے وہ رپورٹ بھی درج کرائی ہے. اور اس رپورٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ تسنیم حیدر نے جھوٹے الزام لگا کر میری جان کو خطرے میں ڈال دیا. یعنی اب یہ ناصر بٹ صاحب کی جان جو ہے نا وہ خطرے میں ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بلا کر تحقیقات کرائی جائیں اور کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوں, اس لیے بے خوف ہو کر پولیس کے پاس جا کر شکایت درج کرائی. سستی شہرت کے لیے خاطر دوسروں پر سنگین الزامات لگانے والے شخص کو. لیکن ہاشمی صاحب, ناصر بٹ نے تو یہ کروا دی. ناصر بٹ تو پولیس کے پاس چلے گئے, لیکن کیا شریف فیملی کے کسی ممبر نے, کیا میاں نواز شریف نے, کیونکہ براہ راست میاں نواز شریف پر یہ الزام لگا تھا, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے, یہ تو چینلز کی ہیڈ لائنز بنا ہے, یہ اخبارات کی ہیڈ لائنز بنا ہے. تو شریف فیملی کے کسی ممبر کی جانب سے تسنیم حیدر کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی ابھی تک, یا کوئی ان کو نوٹس وغیرہ نہیں بھجوایا گیا. کیونکہ ہاشمی صاحب, اگر پاکستان ہوتا تو پھر تو یہ ایک بہانہ بنا سکتے تھے کہ یہاں پہ کوئی لمبے چوڑے مقدمے چلتے ہیں. برطانیہ جیسے ملک میں اگر تسنیم حیدر نے اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں, تو وہاں پر تو جیسے حسین نواز نے پہلے میاں نواز شریف کا کیس لڑنے کے لیے سب سے مہنگی فرمز ہائر کی ہوئی تھی, تو کیا حسین نواز کی جانب سے یا شریف فیملی کی جانب سے اب تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی؟ اور اگر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی تو اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دال کالی ہے کہ پوری کی پوری پلاٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے, یا اس پلاٹ کا ڈائریکٹلی نہ صحیح کوئی انڈائریکٹلی تعلق پھر شریف فیملی کے ساتھ نکلتا ہے. دیکھیں, اور پھر اس میں عین اسی وقت میاں نواز شریف کا جو لوگ کہتے ہیں, جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ شریف خاندان یا میاں نواز شریف اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے فرار ہوئے, یہ کچھ لوگ الفاظ اس طرح کے استعمال کر رہے ہیں. تو عین اسی وقت اگر میاں نواز شریف نے برطانیہ چھوڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی پھر سوال تو کھڑے ہوں گے, کیونکہ ٹائمنگ ہی ایسی ہے. تو ایک تو انہوں نے قانونی کارروائی کوئی کی ہے یا نہیں کی, دوسرا یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بڑی کروشل ہے. تو اس وجہ سے سوالات تو اٹھیں گے, اور خود شریف خاندان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ پریس کانفرنس ہو گئی ہے, اگر ہم اس وقت چھوڑ کے جائیں گے برطانیہ کو تو پھر تو لگے گا کہ تسنیم حیدر کے یہ جو الزامات ہیں یہ درست ہیں اور ہم ان الزامات سے بھاگ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر انہوں نے برطانیہ چھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی خدشہ ہے کہ ہمارے ساتھ تسنیم حیدر کا کم سے کم کنیکشن جو ہے یہ ضرور اسٹیبلش ہو جائے گا, اور ہم ایک قانونی شکنجے میں کسی نہ کسی حد تک یا کم سے کم تفتیش کی حد تک ضرور پھنس سکتے ہیں. دیکھیں رائے صاحب, پہلی بات اس پہ نا بڑی توجہ اس پہ ہونی چاہیے ہم سب لوگوں کی, اور وہ یہ بات ہے کہ ناصر بٹ صاحب نے یہ جا کر جو پولیس اسٹیشن میں درخواست دی ہے نا, انہوں نے خبر کے مطابق کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے انہیں الزامات کے لگانے کے بعد. ہوتا یہ کہ اگر ناصر بٹ صاحب اسی تھانے میں جاتے جہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ ایک درخواست آئی ہوئی ہے کہ پلاٹ کوئی ایسا جس میں یہ ملوث تھے, اور جا کر شامل تفتیش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ جو الزامات لگے ہیں یہ خلاف ہے, اب یہ کسی دوسرے تھانے میں جا کر ایک درخواست دے دیں, یعنی یہ اسی طرح ہی ہے کہ میں
تھانے میں جا کر کہوں کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے, کسی نے میرے پہ الزام لگایا تو لہٰذا مجھے تحفظ فراہم کیا جائے, اور اگر اس دوران میری جان میرے پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو فلاں بندہ جو اس کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ درخواست دینا کم از کم میں اسے بائی نہیں کروں گا جب تک جو اصل اس میں مدعا جو ہے وہ بیان جو اصل کیا گیا ہے وہ سامنے نہ آئے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے سوال پوچھا کہ نواز شریف صاحب یا حسین نواز جو ان کے ترجمان ہے بنیادی طور پر, ان کی طرف سے کوئی بیان لندن کی حد تک جاری ہوا, کیونکہ پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان سے کرتی ہیں, لیکن لندن کے اندر کیا ہوا, ہم نے نون لیگ کا کی جو قیادت ہے برطانیہ کی مقامی, ان کی طرف سے ضرور ریاکشن دیکھا. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا ورکر ہی نہیں ہے اور یہ سستی شہرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اب قانونی کارروائی کیا کی؟ اب اس طرف میں آ جاتا ہوں. قانونی کارروائی کی نواز شریف صاحب کا برطانیہ سے جانا بہت سارے سوالات کھڑا کر رہا ہے. اس میں جس طرف آپ نے نشاندہی کی, کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی کسی طرف اب آج کی تاریخ میں کوئی درخواست جو ہے وہ نہیں دی گئی, کسی وکیل کو نہیں کہا گیا, کوئی میڈیا رپورٹ موجود نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس پہ کیا ریاکشن ہے اور کسی نے کیا کہا, اور جتنے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے اس کا جواب آنا ضروری ہے. پھر میں آپ کو ایک اور بھی اس پہ نقطہ بتا دوں, یہ بڑا ہی اہم ہے جسے ہم سب جو ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنی امیگریشن وہ جو درخواست تھی نا رائے صاحب, وہ واپس لی ہے. ان کا 3 سال کا جو کیس تھا وہ اب ختم ہو گیا. برطانیہ میں ایگزٹ کر کے اب دوبارہ انٹری کریں گے تو بنیادی طور پہ وہ برطانیہ آ سکتے ہیں اگر انہوں نے امیگریشن آفیسر کو برطانیہ کے بارڈر کے اوپر جب وہ آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں سیٹسفائی کر لیا. گو کہ وہ سوال کرے گا کہ آپ تو فزیکلی برطانیہ میں رہ رہے ہیں, وزٹ نہیں کر رہے, وہاں پہ بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. اگر پولیس نواز شریف صاحب کو شامل تفتیش کرتی ہے یا پوچھتی ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کا امپیکٹ ان کی امیگریشن یا ان کے برطانیہ کے سٹیٹس پہ بھی پڑ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسی کارروائی میں ملوث ہوں یا شامل تفتیش بھی ہو تو پھر آپ کو جو ہے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ برطانیہ میں جب بھی کوئی درخواست جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے, ویزے کے حوالے سے یا پھر آپ آ رہے ہوں تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی انکوائری ان پلیس تو نہیں ہے, کوئی تفتیش تو کہیں پہ نہیں ہو رہی, اور اگر ہو رہی ہو تو اس تناظر میں بھی یہ بھی ایک انتہائی عام سوال ہے کہ برطانیہ اس وقت چھوڑا جب ان کے خلاف ایک درخواست آتی ہے یا ان کو پہلے سے پتا تھا, اور اگر نہیں پتا تھا تو میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے حلقوں کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ پریس کانفرنس جس کی پچھلے 3-4 ہفتوں سے بازگشت ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, اسے باقاعدہ جو ہے وہ یہ بتائیں ہاشمی صاحب کہ تسنیم حیدر اس وقت کہاں ہیں, کیونکہ یہاں پر کچھ چینلز نے اس قسم کی خبریں نشر کی پاکستان میں کہ تسنیم حیدر کا اب اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو رہا. اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ پولیس کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہے یا ان کے گھر کے اوپر کچھ پولیس اہلکار تعینات کیے گئے, لیکن ان کا کوئی اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ نہیں ہے. کچھ چینلز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ممکنہ طور پر ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو تسنیم حیدر صاحب اس وقت کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں, میں کل انہوں نے مجھے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا تسنیم نے کہ پولیس نے یہاں پر اگر آپ کی جان کو خطرہ ہونا تو وہ آپ کو ایک بٹن دیتے ہیں, جب آپ اسے پریس کرتے ہیں تو اس سے ایک سائرن کی آواز آتی ہے, تو اٹ کریٹس پینک, اسے پینک بٹن بولا جاتا ہے. تو وہ انہیں دے دیا گیا ہے پینک بٹن, اور اگر کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اوبیسلی اسے پریس کریں گے, دین اوبیسلی اسے ایسکلیٹ کیا جا سکتا ہے شکایت کو. تو ان کی جان کو خطرہ ہے بقول ان کے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ CID کے حوالے بھی کیا گیا ہے اور باقاعدہ اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے. اب ہم نے پولیس کا ورژن اس حوالے سے جاننے کی آج کوشش کی ہے, ای میلز کی ہیں, لیٹس سی کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے, اور اس کے اوپر اگر انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے تو پولیس اس پہ ضرور جو ہے وہ ریئیکشن دے گی. لیکن تسنیم حیدر صاحب اغوا نہیں ہوئے یا غائب نہیں ہیں, یہ پاکستان کے میڈیا پہ ضرور ایسی خبریں آ رہی تھی, ان کا گھر والوں سے بھی رابطہ ہے, اور ایسی کوئی خبر برطانیہ کی حد تک کہیں موجود نہیں ہے کہ شاید انہیں کہیں اٹھا لیا گیا ہے یا اغوا کر لیا گیا ہے یا راستے سے ہٹانے کے لیے خود وہ روپوش کہیں ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے, جب میں ان سے بات کر رہا تھا تو ہماری کنورسیشن کے دوران رائے صاحب کوئی 15 سے 20 دفعہ انہیں ریکارڈنگ جو ہے وہ روکنی پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور نون لیگ کے لوگ بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اور ہاں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو کیا نون لیگ کے کسی نے آپ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے بٹ صاحب کا میسج آیا اور اس میسج میں انہوں نے میرے اس پریس کانفرنس کا لنک بھیجا ہوا تھا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بات جو ہے وہ آگے انڈر انویسٹیگیشن ہے، لیکن انہوں نے نہ کہتے ہوئے بھی سب کچھ کہہ دیا کہ ایک ہی کیتا ہے، ہم تو اچھے دوست تھے، جس طرح وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ تو تسنیم حیدر لندن میں موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور باقی لوگ جو ہیں وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے، لیکن رائے صاحب ہمیں انتظار یہ کرنا ہوگا کہ پولیس کا موقف بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ای میل ہمیں ڈال دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس کا کیا جواب آتا ہے۔ اچھا رائے صاحب، ایک تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وزیراعظم ہاؤس میں آج کیا ہوتا رہا، اسمبلی کے معاملے کو لے کر انسائٹ سٹوری آپ ہمیں بتائیں گے۔ دوسرا، آج خواجہ آصف صاحب نے یہ جو وزیراعظم ہاؤس میں سب کچھ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی، وزیراعظم کا خط مل گیا، جی ایچ کیو کو بھی بتا دیا گیا ہے، انفارم ہم نے کر دیا ہے جنرل ہیڈ کوارٹر میں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں نے 4 سال عمران خان کو سپورٹ کیا ہے، عمران خان 4 سال سپورٹ کے باوجود کچھ نہ کر سکے تو اداروں پر حملہ کریں۔ ایک ادارے کے سربراہ کی تقرری کے حوالے سے غلط خبریں چلی۔ اس ادارے کا ماضی میں ایک کردار رہا ہے، وہ کردار ماورائے آئین رہا ہے۔ آج وہ ادارہ آئین کے تحت کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ آج 75 سال بعد اگر ادارہ آئین کے تابع رہنا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے۔ اور آرمی چیف کی تقرری پر خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آج وزارت دفاع کو وزیراعظم کا خط موصول ہوا اور اس کا جنرل ہیڈ کوارٹر کو ہم نے بتا دیا ہے، 2-3 روز میں تمام مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور یہ ہجان ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ بھی 2 ہاتھ ہم کر لیں گے۔ پھر انہوں نے توشہ خانہ کی بات بھی کی ہے اور پھر خان صاحب کے حوالے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سماجی اقدار کو بھی نقصان پہنچایا، لفظ نیوٹرل کو تانا بنا دیا۔ ادارہ برملا کہہ رہا ہے کہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے خود کو نیوٹرل کر لیا۔ تو پھر یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ رائے صاحب، یہ باتیں اتنی سمپل نہیں ہیں، یہ جو بیان چل رہے ہیں، پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی دوران ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے اور یہ ہے رانا ثناء اللہ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 دن میں آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے سمری آئے یا نہ آئے، 1-2 دن میں تعیناتی کا عمل ہم مکمل کر لیں گے، لیکن سمری ہر صورت آئے گی۔ رائے صاحب، کیا چل کیا رہا ہے شہر اقتدار میں؟ یہ اسی طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ فضل الرحمان نے بھی کی ہے، سب مل کر کس پر حملہ کر رہے ہیں؟ یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ سمری آئے یا نہ آئے، سمری کیا رک رہی ہے کہیں پر یا لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو سب سے پہلے یہ خبر چلی کہ جی ایچ کیو سے ایک سمری موو ہو گئی۔ سینیٹر افنان اللہ جو کہ حکومتی سینیٹر ہیں اس وقت، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ سمری موصول ہو گئی جی ایچ کیو سے اور 5 سینئر جنرلز کے نام ہیں۔ اب اس وقت یہ خبر بھی چلی کہ ان جنرلز میں جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہے، جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام شامل ہے جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں، اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، اور اسی طرح جنرل اظہر عباس کا نام بھی شامل ہے جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں۔ جنرل نعمان محمود کا نام بھی اس سمری میں شامل ہے اور جنرل فیض حمید کا نام بھی اس سمری میں شامل ہے جو اس وقت بہاولپور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ تمام چینلز نے یہ بریکنگ نیوز چلائی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف بڑے پریشان حال یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھاگے۔ ان کی پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ شہباز شریف جن کے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کووڈ سے متاثر ہیں، وہ اچانک ایکٹیو ہو گئے اور کوئی 1.5 گھنٹے تک بڑے ہی ہمارے ذرائع کے مطابق ایک ناخوشگوار قسم کے ماحول میں 1.5 گھنٹہ طویل یہ ملاقات ہوئی۔ اب ہاشمی صاحب، 1.5 گھنٹے کے بعد جب یہ پریشان حال بڑے مضطرب خواجہ آصف پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے تو ہمارے جو 2 رپورٹرز ہیں انہوں نے خواجہ آصف کو وہاں پر روکا، 2 چینلز کے رپورٹرز نے، جن میں سے ایک ہمارے چینل کا رپورٹر بھی تھا۔ تو انہوں نے خواجہ آصف سے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا، کیونکہ 5 جنرلز کی سمری تو آ گئی۔ تو خواجہ آصف نے اچانک اس وقت یہ کہہ دیا کہ سمری ابھی تک نہیں آئی، ہم نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر مشاورت کی ہے اور 1-2 دن میں سمری آ جائے گی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے بعد کوئی پیغام گیا خواجہ آصف کو، شہباز شریف کو بھی، جو کہ ممکنہ طور پر جی ایچ کیو کی جانب سے گیا، اور خواجہ آصف نے پھر اس کے فوراً بعد ایک ٹویٹ کر دیا کہ آج سے آرمی چیف کی تقرری کا عمل
باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد سمری کے معاملے میں ایک ٹوسٹ یہ آ گیا کہ جب ہم نے طاقتور حلقوں سے رابطہ کیا، یعنی جی ایچ کیو کے ذرائع سے رابطہ کیا، براہ راست اعلیٰ ترین سطح کے ذرائع سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سمری موو نہیں کی۔ سینیٹر عفنان اللہ کے ذریعے یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ 5 جنرلز کے نام آ گئے ہیں، جن میں جنرل عاصم منیر کا نام بھی شامل ہے، لیکن براہ راست میرا بطور صحافی جی ایچ کیو کے ذرائع سے رابطہ ہوا، اعلیٰ ترین سطح کے ذرائع سے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایچ کیو نے کوئی سمری موو نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ کے ذریعے یہ خبر لانچ کروائی گئی، اور جس قسم کے یہ نام چاہتے تھے کہ اس سمری میں موجود ہوں، اس طرح کا ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے بعد جو سب سے بھیانک کام ہوا ہے جی ایچ کیو کی سمری کے حوالے سے، وہ یہ ہوا ہے کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے اب ایک خط کا دعویٰ کر دیا گیا۔ یعنی پروسیس تو یہ ہے آرمی چیف کی تقرری کا کہ جی ایچ کیو سے ایک سمری موو ہوتی ہے، اور یہ سمری جی ایچ کیو موو کرتا ہے۔ جی ایچ کیو سب سے سینئر جنرلز کے نام بھیجتا ہے۔ اگر کوئی آئینی حکومت ہو، اس حکومت کے پاس تو ایک جعلی مینڈیٹ ہے، تو پھر پرائم منسٹر 1 2 3 جنرلز کے نام مزید مانگ سکتا ہے۔ لیکن جی ایچ کیو پہلے یہ انیشیٹ کرتا ہے پورا پروسیس، اور پھر یہ وزارت دفاع سے ہوتی سمری پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتی ہے۔ اب چونکہ جس قسم کی سمری کی یہ توقع کر رہے تھے، یا جی ایچ کیو کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ اس قسم کی سمری بھیجیں، اور یہ جو جنرلز ہیں ان کے نام آپ اس سمری میں لکھیں، اس قسم کی سمری جب نہیں آئی تو انہوں نے پورے پروسیس کو ریورس کر دیا۔ اب پھر پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کر، بہت معنی خیز بات ہے، پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کر جی ایچ کیو کو دبانے کے لیے، جی ایچ کیو کو دھمکانے کے لیے، جی ایچ کیو کو ایک سٹرونگ میسج دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے خط لکھ دیا ہے جو کہ ڈیفنس منسٹری کو مل گیا ہے، یعنی وزارت دفاع کو مل گیا ہے، اور ہم نے جی ایچ کیو کو اس خط سے آگاہ کر دیا ہے۔ نئے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک خط ڈیفنس منسٹری سے مل گیا ہے۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہاشمی صاحب، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈیفنس منسٹری کو خط لکھا جائے اور وہ خط جی ایچ کیو جائے۔ یہ خط کس نوعیت کا ہے اس کے متعلق نہیں بتایا گیا، اس خط کی قانونی حیثیت کیا ہے اس کے متعلق نہیں بتایا گیا، اس خط کے اندر کیا شہباز شریف نے جی ایچ کیو کو یہ لکھا ہے کہ آپ جلدی سمری بھیجیں، 24 آورز میں بھیجیں، اور یہ جو جنرلز ہیں ان کے نام اس سمری میں ہر صورت شامل ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نئی گیم شروع کی گئی ہے جی ایچ کیو کے خلاف، یعنی ایک پورا جو پروسیس ہے اس کو الٹا دیا گیا۔ یہ پروسیس جو جی ایچ کیو سے شروع ہوتا ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے شروع کر دیا گیا، اور اب جی ایچ کیو کو کہا گیا ہے کہ آپ بھیجیں سمری، جلدی کریں، اور جن جنرلز کے نام ہم چاہتے ہیں ان جنرلز کے نام بھیجیں۔ اور پھر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ جو خواجہ آصف نے بات کی ہے، یہ ہاشمی صاحب اون پرپس کی ہے تاکہ پارلیمنٹ کے فلور سے ہم جی ایچ کیو کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب، یہ رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے جی ایچ کیو کو دھمکانے کے لیے، آپ ذرا اس بیان کا سیاق و سباق دیکھیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر 1-2 دن میں سمری نہیں آتی تو پھر ہم آرمی چیف کی تقرری کا عمل اس سمری کے بغیر ہی مکمل کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایچ کیو سے سمری ہمارے کہنے کے باوجود نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو سے اب تک سمری آ جانی چاہیے تھی، اب وہ سمری چونکہ نہیں آ رہی، ہم نے خود خط لکھ کر یہ سمری منگوائی ہے اور جی ایچ کیو سے کہا ہے کہ یہ سمری بھیجیں۔ اب ہاشمی صاحب، یہ آج تک نہیں ہوا کہ جی ایچ کیو سے اس طرح سے سمری لیٹ کی جائے۔ اب کیوں لیٹ ہو رہی ہے، اس کی جو مختلف وجوہات ہیں، ان میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے کال کی اور شہباز شریف کو کہا کہ جن جنرل صاحب کا نام ہم نے تجویز کیا ہے، آپ نے جی ایچ کیو سے اس سینیورٹی لسٹ میں اس نام کو ہر صورت میں ڈلوانا ہے۔ یعنی ایک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف جس قسم کی سمری چاہتے ہیں اس قسم کی سمری بھیجنے میں اب تک جی ایچ کیو ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ ورنہ ہاشمی صاحب آپ دیکھیں
کہ 28 نومبر آخری دن ہوگا آفس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا. الوداعی وہ دورے کر رہے ہیں. اگر جنرل عاصم منیر کو سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا جائے، جو کہ کچھ حلقے کہتے ہیں کہ اگر سمری پہلے موو ہو جائے تو پھر ان کو سب سے سینئر جنرل کنسیڈر کیا جائے، تو ان کی ریٹائرمنٹ میں بھی اب 4-5 دن رہ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر ایسی ہچکچاہٹ موجود ہے اس قسم کی سمری بھجوانے کے متعلق جس قسم کی سمری شہباز شریف اور میاں نواز شریف چاہتے ہیں. اب ذرا بٹوین دی لائنز ایک حساس قسم کا نقطہ جو ہمارے ویورز کو سمجھنا چاہیے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے، کہ اس سمری میں جس قسم کے نام شہباز شریف چاہتے ہیں اس قسم کے نام نہ ہوں جی ایچ کیو کے اندر، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ہاشمی صاحب کہ اس وقت 6 جنرل جو ہیں وہ موسٹ سینئر ہیں. 6 جنرلز میں سے ایک نے آرمی چیف بننا ہے، ایک نے جوائنٹ چیف بننا ہے، یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بننا ہے. تو پھر جو کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی تھی جو کہ آرمی چیف کی تقرری سے صرف 15-18 دن پہلے ہوئی، اور اس میں وہ تمام سینئر جنرل شریک تھے جو پوٹینشلی اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہیں، جن کو پتہ ہے کہ وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بھی نہیں آیا تو جی ایچ کیو میں آپ اگر اس طرح اس کو ایکسپلین کریں کہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے ان سینئر جنرلز میں جو کہ اس وقت ایلیجیبل ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس سمری کے موو ہونے میں جو تاخیر ہو رہی ہے. ہاشمی صاحب یہ جو ڈاٹس ہیں ان کو کیئرفلی کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک طرف عمران خان صاحب کا دھرنا 26 نومبر کو، اس کو آپ کنیکٹ کریں جو اس وقت آپ کے سینئر 3 جنرلز ہیں ان میں جس قسم کی پریشانی ہوگی یا جس قسم کا اضطراب ہوگا، جس قسم کی بے چینی ہوگی، اور پھر سینیورٹی لسٹ میں شہباز شریف کے من پسند سینیورٹی لسٹ یعنی جس طرح کی وہ چاہتے ہیں اس طرح کی سینیورٹی لسٹ بھیجنے کا دباؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جی ایچ کیو میں کچھ نہ کچھ اس سمری کے حوالے سے مزاحمت ہو رہی ہے، اور یہ مزاحمت صرف کوئی جنرل باجوہ کی طرف سے نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ عام طور پر آخری 10-15 دن میں کوئی اتنا مؤثر نہیں رہتا، کیونکہ اس وقت تو ایک نئے آرمی چیف کے لیے ایک الگ سا آپ کہہ لیں کہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس وقت تو تمام نظریں نئے آرمی چیف پر، نئی اسٹیبلشمنٹ پر ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سینئر 3 جنرلز کا اضطراب ہے، جو ان کی بے چینی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ڈسکشن کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ سمری اتنی جلدی موو نہ کی جائے. اور پھر اب یہ سینئر جنرلز اور جی ایچ کیو دیکھیں گے کہ شہباز شریف کو جو ہم نے میسیجز کنوے کیے ہیں کہ یہ سمری کس نوعیت کی ہونی چاہیے، کیا شہباز شریف میاں نواز شریف کی مشاورت کے بعد اس بات کی جانب آتے ہیں یا نہیں آتے، یا جی ایچ کیو کا یہ مطالبہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو ہاشمی صاحب اب اس پوری سچویشن میں 2-3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ شہباز شریف جی ایچ کیو کی جانب سے جو سمری موو ہو اسی میں سے، یعنی اس میں جن جنرلز کے نام ہو ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیں اور ایک کو جوائنٹ چیف بنا دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ بڑی کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہیں، جی ایچ کیو کو انکار کر دیں. اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں ان کی حکومت بھی الٹ سکتی ہے، کیونکہ ایک تو عوامی سینٹیمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر 26 نومبر کی تاریخ پنڈی میں دھرنا یہ بہت کریٹیکل ہے، اور تیسرا کچھ لوگ اس طرح کی افواہیں پھیلا کر ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، اور مارشل لا لگ گیا تو عمران خان صاحب کے چانسز بھی جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ ادروائز تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے. لیکن ہاشمی صاحب یہ جو مارشل لا والا آپشن ہے یہ کوئی لانگ ٹرم آپشن نظر نہیں آ رہا. کوئی اس قسم کی سچویشن تو بن سکتی ہے کہ 4-5 دن کوئی ہنگامی صورتحال بن جائے، لیکن اس وقت عملی طور پر شہباز شریف کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے جو میاں نواز شریف نے ان کو دیا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے جو نام تجویز کیا ہے ان کو آپ نے آرمی چیف نامزد کرنا ہے. اب اس کے بدلے میں اگر ہماری حکومت بھی چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، ادروائز بھی ہم نے عمران خان سے سیاسی میدان میں ماری کھانی ہے. تو یہ ایک آخری آپشن ہے، اس کو ضرور آپ ایگزاسٹ کریں. بہت شکریہ راج صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.